دنیا بہت آگے نکل گئی، ہر طرف دیکھیں ترقی ہی ترقی ہے، لوگ مریخ پہ پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم ابھی تک بنیادی فضول کی جو بحث مباحث ہیں اس سے آج تک نہ نکل سکے۔ ہم سیاستدانوں کے پیچھے، ہمارے میڈیا کے پیچھے ان چیزوں، ان معاملات، ان ٹاپکس کے اوپر لگے رہتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی جہالت اور لا علمی کی لذت لگ گئی ہے، اس کا نشہ لگ گیا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ اپنی جہالت اور لا علمی میں خوش ہیں، اور مزہ آتا ہے ان کو کہ بھائی ہم اسی طرح خوش ہیں۔ اگر ان کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی جائے، کوئی بات دکھانے کی کوشش کی جائے، کہیں سے کوئی علم تعلیم آ سکتی ہو تو ہم اس کو بالکل اپنے راستے سے بلاک کر دیتے ہیں، اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ اور ہمارا بہترین شیوا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہاں کیا جا رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار کوئی عقل کی بات ہو رہی ہے، کام کرنا ہے، دیکھتے ہیں فوراً کیا کہ ارے وہ تو بیکار آدمی، ارے اس کو تو میں جانتا ہوں، ارے اس کو تو بچپن میں جانتا تھا، چڈی پہن کے پھرتا تھا، ارے وہ تو ایسا فضول آدمی، ارے وہ تو کرپٹ آدمی ہے۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ کسی کی بات سنیں کہ یار وہ کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ اس میں شاید میرا مشاہدہ یہ ہے کہ شاید ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کی بات سن لی اور اس نے کوئی کام کی بات کر دی جو ہم نے اپنی جہل اور لا علمی میں ایک دنیا بسائی ہوئی اپنے دماغ میں، اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ صحیح ہے اور ہم غلط ہیں تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو ہم نے ایک بہتر طریقہ اپنا لیا کہ بات سنو ہی نہیں صاحب، کسی کی بات دیکھو ہی نہیں، اور یہ بات اتنی غلط ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم اپنی اس آئسولیشن میں، اس تنہائی میں، اس لا علمی میں بالکل گم ہیں، کھوئے ہوئے ہیں۔ دنیا دوڑی چلی جا رہی ہے، وقت آگے نکلا چلا جا رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ ہم آج تک یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے، ہم نے کس طرف آنا ہے، گاڑی سے باہر کچرا پھینکنا ہے کہ نہیں پھینکنا، ہم نے لائن کیسے، ہم ابھی انہی چیزوں سے باہر نہیں آئے۔ اور اگر اس پہ آپ بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ لٹھ لے کے آپ کے پیچھے بھاگیں گے۔ ہم سیاستدانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اگر کسی نے کہا بھائی یہ غلط ہے تو لٹھ لے کے اس کے پیچھے ماریں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، جھگڑے ہو رہے ہوں گے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے معاملہ مذہب کا ہو، چاہے فلسفے کا ہو، چاہے معاشرت کا ہو، چاہے معیشت کا ہو، چاہے زندگی کا ہو، چاہے رشتوں کا ہو، چاہے کسی چیز کا ہو، ہمیں ہر کسی کی بات سننی چاہیے، تحمل کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، غور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ ہر بات سننی چاہیے۔ اس میں سے جو چیزیں فضول ہیں ان کو ہٹا دیجئے، جو چیزیں کام ہیں ان کو پکڑ لیجئے، ان کی پیروی کیجئے، ان کو فالو کیجئے، ان کے پیچھے چلیے، ان کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ اگر ہم دنیا کی اچھائیاں سمیٹیں گے نہیں تو پھر تو ہم جہاں ہیں وہیں رہ جائیں گے۔ اور یہی ہمارا پرابلم، یہی ہماری اس وقت مشکل ہے بہت سخت، کہ ہم نے دنیا کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ فلاں ایجاد، ارے وہ تو انگریز کی ایجاد ہے، ارے وہ تو کافر کی ایجاد ہے، ارے وہ تو کافر کی بات ہے، ارے وہ تو عیسائی کی بات ہے، ارے وہ تو ہندو کی بات ہے۔ ہم یہ کر کے ہر چیز جو ہمارے پاس کسی کام کی آ سکتی ہے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے جب اپنا مطلب ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو یہی ٹی وی صحیح کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال بھی جائز ہو جاتا ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں اپنے مطلب کے لیے سوٹ کرتی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جو شروع میں سوٹ نہیں کرتی اس کو ہم کنڈم کیے دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط ہمارا رویہ ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آنے والی نسل کو کم از کم یہ شوق ڈالیے کہ وہ ہر چیز کو آبجیکٹیولی سنیں، غور سے سنیں، تحمل سے سنیں، سوچیں، سمجھیں۔ دیکھیے قرآن اور حدیث کے علاوہ آپ جو بھی چیز اٹھائیں گے اس میں آپ کو کھوٹ ملے گا، 100% کوئی چیز صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہے، اس میں سے دیکھیے صاحب اگر 10 باتیں بری ہیں تو 10 باتیں اچھی بھی ہوں گی، بری باتیں رد کر دیجئے، اچھی چیزیں اپنائیے۔ اور جن ممالک نے، جن اقوام نے ترقی کی ہے ان کا ایک شیوا ہے، وہ خاموشی سے اسلام کا بھی سیکھ لیتے ہیں، ہر مذہب کی اچھی بات لپیٹ لیتے ہیں، ہر کلچر کی اچھی بات لپیٹ لیتے ہیں، کسی کا کھانا ہوتا ہے، کوزین ہوتا ہے وہ اپنے اندر کر لیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں سے جو ان کو اچھی چیز ملتی ہے اٹھا کے لے آتے ہیں، خاموشی سے بتاتے نہیں ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھیا جو کام ہم کو کرنے چاہیے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور ہماری بے وقوفی یہ ہے کہ تمام دنیا کی جو برائیاں ہوتی ہیں، جو فضولیات ہوتی ہیں وہ اٹھا کے لے آتے ہیں، اور فخر سے ہم ان کو اپنے اندر، اپنی روح میں، اپنے کلچر میں، اپنی سوچ میں لا کے فخریہ بتاتے ہیں کہ میں تو ایسا سوچتا ہوں۔
جو ان کے تمام فالتو کام ہے نا وہ سب اپنے اندر لے آئیں گے اور فخریہ بتائیں گے بھائی میں تو دیکھو نا میں تو یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں، منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا، جناتی انگریزی بولیں گے، اردو بولنے کو شرمندگی سمجھیں گے، ہر وہ کام جو ہمارے لیے صحیح ہے اس کو ہم سمجھتے نہیں، کیونکہ وہ نہیں کرتا نا اس کا کچرا اٹھا لائیں گے۔ بھائیوں بہنوں، خدا کا واسطہ ہے آپس کے بحث مباحثے میں تکرار چھوڑو، چاہے سیاست ہو، چاہے رشتے ہوں، کوئی بھی معاملات ہوں، زندگی کے معاملات ہوں، تحمل سے، ٹھہراؤ سے، غور سے۔ دنیا کی یہ انٹرنیٹ ایج ہے، یہ نالج ایج ہے، انفارمیشن ایج نہیں، نالج ایج ہے۔ آپ جو چاہیں علم حاصل کر سکتے ہیں، جو چاہیں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، جو کچھ سیکھنا چاہیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو یوں شن مت کیجیے کہ اس کی ہے، وہ اس کی ہے، یہ برا ہے، وہ کہنے والا کالا ہے، وہ کہنے والا فلاں مذہب کا ہے، اور اس کو میں جانتا تھا یہ بے وقوف ہے۔ اور بھائی وہ بے وقوف ہو سکتا ہے، اب عقل مند ہو گیا۔ وہ شخص جو برا تھا کیا پتا اب آپ سے کہیں بہتر ہو گیا۔ وہ شخص جو کبھی مجرم تھا ہو سکتا ہے اب سنت سادھو ہو گیا، کیا پتا آپ کو۔ آپ یہ کہہ کے کہ آپ کس کو جانتے ہیں کس کو نہیں جانتے، کون کس سیاسی جماعت کا ہے، کیا چھوڑیں یار، سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے جو نالج آ رہی ہے، انفارمیشن آ رہی ہے، اس کو اڈاپٹ کیجئے، اس میں سے جو اچھی باتیں وہ اپنے سسٹم میں، اپنی روح میں، اپنے کلچر میں، اپنے معاملات میں لے کے آئیے، جو بری چیزوں کو رد کر دیجئے، اور بس یہ آپس میں لڑنا جھگڑنا بند کر دیجئے۔ صبح شام انٹرنیٹ پہ فساد جھگڑا، وہ جن کی وجہ سے ہم لڑ رہے ہیں وہ تو آپس میں سیٹنگ کر بیٹھے، ان کا تو کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو گیا، دوستی ہو گئی، ہم بے وقوفوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، کسی کو لڑ رہے ہیں، کسی سے بدتمیزی کر رہے ہیں، کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ یہ اخوت عوام جو ہے نا، اس جملے کو ہمارے قومی ترانے میں سمجھیے، یہ اخوت عوام، ہمارے بھائی چارہ جو عوام کا ہے وہی ہماری قوت ہے۔ ان شیطانی لیڈروں نے وہ ہماری اخوت عوام توڑ دی، ہمارا بھائی چارہ توڑ دیا، ہماری آپس کی محبتیں کھٹی کر دیں، ہمارے رشتے برباد کر دیے، ہمارے گھروں میں فساد ڈال دیا، ہماری سڑک گلیوں میں فساد ڈال دیا۔ ان کے پیچھے نہ چلیں، یہ مفاد پرست لوگ ہیں۔ اپنا گھر دیکھیے، اپنے دوست احباب دیکھیے۔